سابق وزیر پنجاب میاں منظور بٹو مرحوم کے اصالہ ثواب کے لیے دعا کا انعقاد کیا گیا، جس میں رشتہ داروں، عزیز و اقارب سمیت اہم سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، وفاقی وزیر عبدالعلیم خان، سینئر قانون دان چودھری اعتزاز احسن، چیئرمین کیپٹل ٹی وی احمد ریاض شیخ، سی ای او کیپٹل ٹی وی شبینہ ریاض شیخ، وائس چیئرمین کیپٹل ٹی وی حشام ریاض شیخ، حسین حشام، خرم نواز گنڈا پور، آصف ہاشمی، میاں ممتاز احمد متیانہ، ایم پی اے میاں عاطف متیانہ، رب نواز متیانہ سمیت کئی اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے دعائیہ تقریب میں شرکت کی اور مرحوم کے اصالہ ثواب کے لیے دعا کی، جبکہ قریبی دوست احباب اور سیاسی رفقا کا کہنا تھا کہ میاں منظور بٹو باکمال سیاستدان تھے، جمہوریت کے لیے ان کی کوششوں کو ہمیشہ سراہا جاتا رہے گا۔ میاں منظور خان بٹو صاحب کے انتقال سے سیاست کا ایک دور ختم ہو گیا ہے۔ اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے اور اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے۔ بطور سیاستدان وہ ہمیشہ رواداری کی سیاست کرتے رہے، افہام و تفہیم کی سیاست کرتے رہے، کبھی انہوں نے اختلاف رائے کو ذاتی اختلاف نہیں بنایا۔ کبھی کسی سے ملتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ ان کے بیسٹ فرینڈ ہیں، اور جہاں تک بات تھی جب یہ کشمیر کے بھی وزیر تھے اور میں نے تو جب بھی کبھی کسی کام کے لیے فون کیا تو مجھے دوبارہ فون نہیں کرنا پڑا ان کو، اور جب پنجاب کے چیف منسٹر تھے تب بھی کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ پنجاب کے چیف منسٹر ہیں، ایسا لگتا تھا کہ ہمارے دوست ہیں اور اب ہم ان کو کام کہہ رہے ہیں اور وہ کام ہو جاتا تھا۔ اور انہوں نے جمہوریت کے لیے بہت کام کیا اور جمہوری کام ان کے لیے بہت، ان کی وجہ سے کئی وقت میں جمہوریت ٹوٹتے ہوئے بچی اور جمہوری کام ہوتے رہے۔ میاں منظور احمد بٹو مرحوم کے صاحبزادے خرم ذیشان بٹو کا کہنا تھا کہ میرے والد رول ماڈل ہیں، انہوں نے بہن بھائیوں میں اتفاق رکھا اور ہمیشہ غریبوں کی مدد کی۔ فیملی کو ہمیشہ انہوں نے یونائٹڈ رکھا ہے اور ماشاءاللہ ہم 8 بہن بھائی ہیں، ان کا کوئی بھائی بہن تو نہیں تھا، لیکن انہوں نے ہمیں جو دست شفقت دی، جس طرح سے ہمیں لے کے چلتے رہے، سیاسی جس طرح سے محاذ پہ اور باقی چیزوں میں جیسے سکھایا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے والد کی حیثیت سے جو ایک محبت کا رشتہ تھا وہ تو تھا ہی، لیکن انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے ان کے دکھ درد میں شامل ہونا، اور پھر جو ایک محبت کا ماحول جو وہ چاہتے تھے کہ جی نفرتیں ختم ہوں، آپس میں پیار محبت ہو، اخلاص ہو، وہ جو ٹریننگ انہوں نے ہمیں دی لوگوں کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑا انمول تحفہ ہے۔ خیال رہے کہ میاں منظور احمد بٹو 16 دسمبر کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ میاں منظور بٹو حقیقی معنوں میں سیاستدان کی تعریف پر پورے اترنے والے سیاستدان تھے۔ ان کی ساری زندگی سیاسی جدوجہد میں گزری، وہ سیلف میڈ انسان تھے، اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ میاں منظور بٹو نے کسی پس منظر اور سہارے کے بغیر اپنی دنیا خود آباد کی۔ وہ تعلق نبھانا جانتے تھے، ان کا جس سے بھی تعلق بنا انہوں نے مرتے دم تک اس کی پاسداری کی۔ ان کی سیاست میں نوابزادہ نصر اللہ خان کے وصف نمایاں نظر آتے تھے۔ میاں منظور احمد خان بٹو 14 اگست 1939 کو ضلع اوکارا کے ایک بااثر اور سیاسی طور پر متحرک بٹو خاندان میں پیدا ہوئے۔ میاں منظور بٹو کا عملی سیاسی سفر مقامی سیاست سے شروع ہوا۔ 1983 میں وہ اوکارا ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین منتخب ہوئے، جبکہ 1985 میں پہلی مرتبہ پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہو کر اسپیکر پنجاب اسمبلی بنے۔ وہ اس اہم منصب پر 3 مرتبہ منتخب ہونے والے منفرد سیاستدانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ میاں منظور احمد خان بٹو ایک دلیر، زیرک اور اصولوں پر ڈٹے رہنے والے سیاستدان تھے۔ پنجاب اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ان کا کردار ایک مضبوط، باوقار اور ہمہ جہت سیاسی جدوجہد کی علامت کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ میاں منظور بٹو نے پیپلز پارٹی کے تعاون سے 17 سیٹوں کے ساتھ پنجاب کی وزارت اعلیٰ بڑی کامیابی سے متحرک طریقے سے چلائی۔ میاں منظور بٹو 2 بار پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے، جبکہ تیسری بار عدالت نے ان کو وزارت اعلیٰ کے رتبے پر بحال کیا۔ میاں منظور بٹو وفاقی وزیر برائے امور کشمیر کے عہدے پر بھی براجمان رہے۔
میاں منظور بھٹو نے اپنے علاقے میں بڑے ترقیاتی کام کیے جن کو ساری زندگی یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے اپنی زندگی انتہائی متحرک طریقے سے گزاری۔ لوگوں کی توقع ہے کہ ان کی اولاد اور ورثہ جن میں میاں منظور بھٹو کی شخصیت گوناگوں خوبیاں موجود ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے اپنے علاقے کی خدمت اور سیاسی طور پر خود کو متحرک کریں گے۔